کیوں کے بنیادی سوال کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ ناظرین، آج پاکستان تحریک انصاف کے چیئرپرسن عمران خان صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں ایک بہت اہم سوال اٹھایا کہ 9 ستمبر کو بلائی جانے والی اے پی سی سے لے کر اب تک کیا ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک مطالبہ بھی کیا کہ ایک اور اے پی سی بلائی جائے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس پہ بات کریں، میں اپنے گیسٹ کا آپ کو انٹروڈکشن کرا دوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے ایم این اے دانیال عزیز صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر لیڈر اور رہنما شاہ محمود قریشی صاحب۔ کراچی سے ہمیں ایم کیو ایم کے ایم این اے وسیم اختر صاحب جوائن کریں، اور کچھ ہی دیر میں پاکستان پیپلز پارٹی کے انفارمیشن سیکرٹری قمر زمان کائرہ بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ عمران خان صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کیا اہم بات کی، آئیے سنتے ہیں۔ مجھے لگ ایسے رہا ہے کہ یہ ایک ایجنڈا کے تحت گیم کھیلی جا رہی ہے۔ یہ لگ ایسے رہا ہے کہ یہ پہلے سے ہی پلاننگ ہوئی تھی، یہ میچ پہلے سے ہی فکس ہوا تھا۔ جس طرح الیکشن کا میچ فکس ہوا تھا، یہ میچ بھی فکس ہوا تھا، کیونکہ مولانا سمیع الحق کو جو ملے ہیں نواز شریف کو، ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ گورنمنٹ ڈائلاگ کے لیے سیریس نہیں ہے۔ انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا کہ وہ سیریس نہیں ہے۔ تو ہمیں پہلے تو یہ بتایا جائے، بجائے یہ کہنے کے کہ اپنے اوپر سے ذمہ داری اٹھائیں اور کہیں جناب آپ عمران خان بات کریں، یعنی پختونخوا کی حکومت، ہمارے پاس ہے کیا بات کرنے کے لیے؟ نہ فوج ہمارے نیچے ہے، کیونکہ فوج ساری فاٹا کے اندر تو فوج ہے، نہ بارڈر ہمارے ہاتھ میں ہے، نہ ہمارے پاس کوئی ان سے بات کرنے کے لیے ہم کیا چیز لے کے جائیں، ہم کیا اگریمنٹ کر سکتے ہیں؟ گورنمنٹ تو فیڈرل گورنمنٹ تو پی ایم ایل این کی ہے، ہم کیا اگریمنٹ کریں گے؟ ہمارے پاس ہے کیا جو ہم بات چیت کریں گے؟ تو اس لیے بجائے یہ کہنے کے کہ جناب ہم جا کے بات چیت شروع کریں، جس کے پاس نہ اختیارات نہ کچھ ہے، فاٹا ہے سینٹرل گورنمنٹ کے نیچے، میں یہ کہتا ہوں نواز شریف کو کہ آپ ایک آل پارٹیز کانفرنس کال کریں، ہمیں بتائیں، ساری پارٹیز جس نے آپ کو مینڈیٹ دیا تھا، ہمیں بتائیں کہ کیا آپ نے کوششیں کی ہیں۔ جی دانیال عزیز صاحب، آپ نے عمران خان صاحب کو سنا، انہوں نے کہا ایک تو چیز بتائیں کہ آپ نے ابھی تک 9 ستمبر کے بعد سے کیا کیا، ڈائلاگ میں کیا پروگرس ہوا، اور ساتھ اے پی سی کا مطالبہ کیا۔ آپ کی حکومت یہ مطالبہ مانے گی؟ جی میرے خیال میں اس اے پی سی کے بعد حکومت نے بڑا سسٹمیٹکلی موو کیا ہے، اور وہ تمام پلیٹ فارمز جو کہ متنازع رہے ہیں، شاید آپ کو یاد ہو کہ ماضی کی حکومت جو ہے وہ آخری 3 ہفتوں میں انہوں نے نیکٹا ایکٹ پاس کیا تھا، کیونکہ یہ فیصلہ ہی نہیں ہو پا رہا تھا کہ اس میں وہ کہاں پر ہاؤس ہوگا، کون اس کے متحد ہوگا، کون نہیں ہوگا، وہ گورنمنٹ میں کیسے چلے گا۔ تو اس گورنمنٹ نے وہ ساری کنٹروورسی سالو کر دی ہے، اور جو کیبنٹ کمیٹی اور نیشنل سیکورٹی ہے، وہ پہلا ریگرس پلیٹ فارم بنایا گیا ہے، جس کے لیے تمام آرم فورسز اور انٹیلیجنس ایجنسیز اور تمام فیڈرل گورنمنٹ جو سویلین ادارے ہیں، وہ سب کے سب ایک ٹیبل پہ آئیں اور ان سارے معاملات کو ڈیل کریں۔ اور پہلی مرتبہ پاکستان کے 65 ایئرز کے بعد پاکستان کو ایک ڈرافٹ نیشنل سیکورٹی پالیسی بھی مل گئی ہے، وہ پریزنٹ ہو چکی ہے۔ اس کے اوپر اب مزید اس کے خد و خال نوک پلک سیدھے کی جا رہے ہیں، اور اس کا بڑا چرچا تھا پہلے کہ جی وہ کدھر وہ آ گئی ہے، تو وہ بات نہیں ہے۔ سو دیکھیں، ان مشکل حالات میں یہ کوئی آسان حالات نہیں ہے، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون پہلی گورنمنٹ ہے جو کہ وہ اسٹریٹجک پلیٹ فارمز جو کہ ایک اس چیز کو مینج کرنے کے لیے کامیاب ہو سکتے ہیں، ان کو قائم کیا ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ساری ڈائلاگ کی بات ہے، گورنمنٹ کی سنسیریٹی بالکل ان کوسچن نہیں ہے۔ یہ خان صاحب تو کہہ رہے ہیں فکس میچ کھیل رہے ہیں۔ جی خان صاحب ضرور کہیں، جی ان کے پاس کون سا شواہد ہے، کچھ بتا دیں، ان کے کہنے سے تو نہیں ہو جانا نا۔ تو یہ پارلیمنٹ میں بھی کئی مرتبہ بات ہوئی ہے، اور گورنمنٹ نے ہمیشہ اپنا موقف پیش کیا ہے، بلکہ عمران خان صاحب کئی دفعہ بیٹھے رہے پارلیمنٹ میں، اور انہوں نے گورنمنٹ کی تائید کی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ نے جو مشکلات میں سے گزر رہے ہیں، اور انہوں نے ایکو کی ہے بہت ساری سٹیٹمنٹ جو فیڈرل گورنمنٹ نے کی ہے، انٹیریئر منسٹر صاحب کی سٹیٹمنٹس ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں نیکسٹ پروگرام کریں، میں آپ کو جھلکیاں بھی دکھا دوں گا۔ تو یہ کہنا کہ اب وی بین ڈوپڈ اور ہمیں پتہ نہیں چلا اور ہمارے ساتھ جاتی ہوئی، یہ رونا کتنی دیر چلنا ہے جی؟ شاہ محمود قریشی صاحب، دانیال عزیز صاحب نے تو اتنے سارے اقدامات گنوا دیے، خان صاحب جب کہتے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے کہ کیا ہوا، یہ جواب کافی نہیں ہے؟ دیکھیے، جن اقدامات کی نشاندہی کی ہے نا، ٹھیک ہے، نیشنل سیکورٹی کی کیبنٹ کمیٹی بنائی ہے، پازیٹو سٹیپ، بہت اچھی بات ہے کہ آپ کی سول اور ملٹری لیڈرشپ کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے، درست قدم ہے۔ آپ نے کہا کہ نیکٹا اور اس کو آپریشنلائز کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے گئے، درست قدم ہے۔ یہ سب اعتراف کرتے ہیں کہ اٹس اے ڈیفیکلٹ فیٹ، آسان نہیں ہے۔
چاہے نیگوسیشنز کو آپ نے آگے بڑھانا ہے، آسان نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا، چاہے آپ نے آپریشنز کی طرف بڑھنا ہے، وہ بھی آسان نہ تھے نہ ہے نہ ہوں گے۔ عمران خان کہہ رہے کیا ہے؟ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ایک مینڈیٹ دیا، پوری پاکستان کی سیاسی قیادت نے 9 سپٹمبر کو ایک مینڈیٹ دیا کہ، اور آپ نے اتفاق کیا، یہ تحریک انصاف نے نہیں، جس میں پیپلز پارٹی شامل تھی، نون لیگ شامل تھی، MQM شامل تھی، ANP شامل تھی، سب شامل تھے، کہ آپ جو پریفرڈ آپشن ہے وہ مذاکرات ہے۔ اب ہمیں مذاکرات میں کوئی پیش رفت دکھائی دی نہیں۔ سمیع الحق صاحب سے وزیر اعظم نے گفتگو کی، ان کو دعوت دی کہ میری مدد کیجیے، انہوں نے کہا میں مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آج وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ حکومت کی طرف سے مجھے کوئی معاونت ملی ہے اور نہ مجھے حکومت کی طرف سے کوئی سنجیدگی دکھائی دیتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان سے انہوں نے بات کی کہ مدد کیجیے، ان کے اپنا اثر رسوخ ہے، ان کے حکومت میں جانے کے مذاکرات تو کامیاب ہو گئے، لیکن جو مذاکرات امن کے لیے تھے اس پر پیش رفت دکھائی نہیں تھی۔ اب وہ کہہ رہے یہ ہیں کہ ہمیں اعتماد میں لیجیے، ہم بالکل وی آر ناٹ ان دا لوپ، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ پروگرس ہوئی ہے تو کس حد تک ہوئی ہے، رکاوٹیں ہیں تو کیا ہے، مشکلات ہیں تو کون سی ہیں۔ خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ ایک امپورٹنٹ سٹیک ہولڈر ہے، سب سے زیادہ متاثرہ علاقہ KPK کا ہے۔ خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ بالکل اندھیرے میں ہے، اس کو کچھ علم نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ مجھے خود کل کہہ رہے تھے، ہماری کمیٹی کا اجلاس تھا، کہ 1.5 ماہ سے میں درخواست کر رہا ہوں ٹائم کے لیے وزیر اعظم سے، ایز چیف منسٹر آف دا پروونس مجھے ٹائم نہیں مل پا رہا۔ اب یہ بڑی سیریس بات ہے کہ ایک صوبہ جس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کی مدد کرے، آپ کی معاونت کرے، اس کا وزیر اعلیٰ 1.5 ماہ سے آپ سے ٹائم مانگ رہا ہے، ٹائم نہیں مل رہا۔ اب بیانات آ رہے ہیں، چودھری نثار صاحب نے کہا کہ پہلے تو نے کہا کہ ہم نے پروگرس کی، لیکن اس پروگرس کو سیبوٹاج کر دیا گیا، ڈرون کے حملے نے اس کو سیبوٹاج کر دیا، چلے مان لیتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے روابط پھر بن چکے ہیں اور پیش رفت ہو رہی ہے۔ کل وزیر اعظم ایریاز میں کافی ساری چیزیں، لیکن عرض یہ ہے، یہ سب کچھ کسی کو پتا نہیں ہے نا۔ دوسرا تاثر یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ جی مذاکرات میں کوئی وہ اپنا جو طالبان کی طرف سے کوئی پازیٹو سگنل نہیں مل رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار تھے، ہماری شرط تھی کہ ڈرونز کی رکاوٹ بنے، حکومت کی اس پر کوئی کلیئر پالیسی نہیں ہے، ایمبیگوٹی ہے، گو مگو کی صورتحال ہے، کوئی واضح انہوں نے حکمت عملی نہیں اپنائی اور ڈرون کو روکا نہیں ہے، تو بات APC میں بلا کے یہ سارے جوابات آپ کو دیے جائیں، جوابات دیں اور فرض کریں حکومت سمجھتی ہے کہ ان کے مذاکرات کا عمل ان کو آگے بڑھتا ہوا دکھائی نہیں دیتا، تو پھر قوم کو بتائے کہ اب اس کی متبادل حکمت عملی ہے تو کیا ہے۔ دیکھیں نا، اس پر تو ایک نیشنل کنسنسس بن چکا، اب کوئی اس میں تبدیلی کرنی ہے، کوئی رخ اور کی طرف جانا ہے، تو اس پہ اگر پبلک ساتھ نہیں ہوگی، قومی اتفاق رائے نہیں ہوگا تو بات آگے بڑھے گی۔ میں صرف یہ ایک چھوٹی سی بات ہے امن، میں صرف ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گا۔ یہ جو مینڈیٹ کا لفظ ہے، میرے خیال میں اس کا استعمال غلط ہو رہا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس حکومت پورا چلانے کا مینڈیٹ ہے، ان کی ساری ووٹنگ ہے، سب کچھ ہے۔ یہ ضرور ہوا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نے بیٹر انٹرسٹ آف پاکستان میں یہ سمجھا کہ سب کو آن بورڈ لایا اور ان کے ساتھ وسیم اختر صاحب سے بھی جاننا چاہوں گا۔ وسیم اختر صاحب، اگر مینڈیٹ 9 سپتمبر سے اب تک 130 دن گزر چکے ہیں، اور جو ہم نے ڈیٹا اکٹھا کیا، کچھ ریسرچ کی، اس سے ہمارے سامنے یہ چیز آئی کہ 97 دہشت گردی کے بڑے چھوٹے واقعات ہو چکے ہیں، جن میں تقریباً 336 شہری اور 62 سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے، اور آل پارٹیز کانفرنس میں ہونے والے اب تک کے واقعات میں تقریباً 3 لوگ روزانہ اوسط کی بنیاد پر شہید ہو رہے ہیں جو پاکستانی شہری ہیں، اور ان 130 دنوں میں تقریباً ہر دوسرے روز ایک سیکیورٹی اہلکار شہید ہو رہا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں عمران خان صاحب جب یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آل پارٹیز کانفرنس سے لے کے اب تک کیا ہوا، ڈائیلاگ کا سٹیٹس کیا ہے، وہ ایک لیجیٹیمیٹ ڈیمانڈ ہے، اور دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بلاول بھٹو زرداری نے کچھ دیر پہلے ٹویٹ کیا ہے کہ جناب APC نہیں، پارلیمنٹ زیادہ بہتر فورم ہے، وہاں پہ یہ جوابات دیے جائیں۔ مشترکہ اجلاس انہوں نے کہا ہے، کہاں بہتر فورم ہے؟ جی وسیم اختر صاحب، کون سا پارلیمنٹ زیادہ بہتر فورم ہے، پارلیمنٹ زیادہ بہتر فورم ہے، وہاں جوابات دیے جائیں۔ دیکھیں، تھوڑی سی آواز آپ کی ڈسٹربنس ہے، میں سمجھ گیا آپ کا سوال۔ سب کے علم میں ہے کہ مینڈیٹ ساری سیاسی جماعتوں نے، مذہبی جماعتوں نے گورنمنٹ کو دیا ہوا ہے۔ اب جتنے دن آپ نے گنوائے، مجھے بھی پتا ہے یہ
کہ اس اے پی سی کے بعد جو ٹائم بیتا اور جو اس ملک کی عوام نے لاشیں اٹھائیں، چاہے وہ عسکری ادارے ہوں یا ہماری پولیس فورس ہو، رینجرز ہو یا عوام میں سے ہوں، ہمارے امام بارگاہوں میں بم بلاسٹ ہو رہے ہیں، مسجدوں میں بم بلاسٹ ہو رہے ہیں، ٹرینوں پہ بم بلاسٹ ہو رہے ہیں، وہ ٹائم بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب ساری ذمہ داری حکومت پہ عائد ہوتی ہے کہ وہ جلد سے جلد کوئی فیصلہ کرے، اور اگر نیگوسیشنز کی بات ہوتی ہے تو پھر کسی اور کے کورٹ میں بال نہ ڈالی جائے، کوئی نام نہ لیے جائیں۔ جن لوگوں کے، جن لیڈران کے نام لیے جا رہے ہیں انہوں نے تو مینڈیٹ دے چکے ہیں وہ لوگ آپ کو۔ اب حکومت کو اور عسکری قوتوں کو چاہیے کہ کوئی ڈیسیشنز لیں جتنی جلد ہو سکتا ہے۔ جہاں تک عمران خان صاحب کی اے پی سی کا معاملہ ہے، اگر اے پی سی کال بھی کرنی ہے تو اس میں ٹائم کا ضیاع نہیں ہونا چاہیے، جلد سے جلد، ہفتہ 2 ہفتہ میکسیمم، لوگ مر رہے ہیں۔ لیکن وسیم اختر صاحب، آپ سمجھتے ہیں عوام آپ کا انتظار کر رہی ہے، حکومت کے فیصلے کا بھی اور عسکری قوتوں کے بھی فیصلے کا۔ عوام انتظار میں ہے کیونکہ لوگ جو مر رہے ہیں وہ عوام مر رہی ہے، بڑے لوگ اتنے نہیں مرے جتنے عوام مری ہیں۔ تو اب ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا اور یہ فیصلہ ہفتے 2 ہفتے کے اندر کرنا ہوگا۔ جیسے عمران خان صاحب نے کہا کہ ان کو کچھ دال میں کالا نظر آ رہا ہے، تو میں یہ کہوں گا، میری جماعت یہ کہے گی کہ اگر ہفتے 2 ہفتے میں یہ ڈیسیشن نہیں لیا گیا تو پھر کبھی نہیں لے سکیں گے ڈیسیشن، اور پھر ہماری خدا نخواستہ جو ملک کی حالت ہوگی وہ افغانستان سے بدتر ہوگی۔ رائٹ، وسیم اختر صاحب، آپ نے کہا کہ 2 ہفتے میں جلد سے جلد اے پی سی بلا لی جائے۔ جو سیاسی کوششیں ہوئی ہیں، جو 9 سپٹمبر والی اے پی سی تھی، اسی کے پیرا 2 میں وہ ساری کوششیں مینشن ہیں، جو 6 سے زیادہ ہیں۔ اگر آپ لوگ سارے جانتے ہیں، اس کو کہتے ہیں، تو میں پڑھ دیتا ہوں، نہیں تو اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ ایک اور سیاسی کوشش، کیا حل نکلے گا اس کا؟ دیکھیے دو تجاویز سامنے آئی ہیں۔ اچھا وسیم، آپ کر لیں یہ میری اپنی رائے ہے، کیونکہ جن سے آپ نے بات کرنی ہے وہاں سے کوئی جواب نہیں آ رہا خاطر خواہ، اور نہ وہ ایکسپٹ کر رہے ہیں آپ کے نیگوسیشنز کو۔ وہ آج بھی وہی کام کر رہے ہیں، بم بلاسٹ ہو رہے ہیں کراچی میں، جو حال ہے پولیس فورس کو مارا جا رہا ہے جس طرح سے مارا جا رہا ہے، اور پھر مارنے کے بعد وہ ایکسپٹ بھی کر رہے ہیں کہ ہاں ہم نے مارا ہے یہ۔ تو جب یہ نوبت آ جائے تو پھر آپ کس سے نیگوسیشنز کی باتیں کر رہے ہو؟ میری سمجھ میں آتی نہیں۔ کس سے نیگوسیشنز کی باتیں کر رہے ہیں، اس کا جواب چودھری نثار صاحب نے بھی دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کو ڈسکشن کو آگے لے کے چلوں، ناظرین، چودھری نثار صاحب نے اس حوالے سے کہ کن سے بات چیت ہوگی، کتنے گروپس ہیں تحریک طالبان پاکستان کے، آئیے سنتے ہیں۔ تحریک طالبان پاکستان کے 37 سے زیادہ گروپ ہیں، اگر چھوٹے چھوٹے گروپوں کو شامل کیا جائے تو 50 سے زیادہ ہیں۔ حکومت کے لیے جو واضح چیز سامنے یہ ہے کہ پہلے یہ کلیئرٹی لیں کہ وہ کون سے ظالمان ہیں یا طالبان ہیں یا ایسے گروپس ہیں یا ایلیمنٹس ہیں جن کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ اگر تو بات کرنا چاہتے ہیں طالبان، جیسے ہم طالبان اور میں ظالمان بھی کہتا ہوں، وہ کون ہے؟ اب اس میں دیکھیں سپلنٹر گروپ کتنے بن چکے ہیں۔ جی، شاہ محمود قریشی صاحب، آپ نے سنا موجودہ وزیر داخلہ کو، سابق وزیر داخلہ کو، اور دونوں کا پوائنٹ تقریباً ایک ہی تھا۔ چودھری نثار صاحب کہہ رہے ہیں جی 37 سے زیادہ گروپ ہیں، اور اگر اسپلنٹر گروپ ملا لیں 50۔ اور رحمان ملک صاحب بڑے کلیئر ہیں کہ اتنے سارے گروپس ہیں، ان کو آپ نے آئیڈینٹیفائی نہیں کیا ابھی تک۔ دیکھیے گروپس تو آئیڈینٹیفائڈ ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ گروپس آئیڈینٹیفائڈ ہیں، اب مونولتھ نہیں ہے، ان کے بہت سے فیکشنز ہیں۔ چودھری نثار صاحب نے 37 کہا، ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب تک آپ اپروچ نہیں کریں گے، آپ ڈسٹنگوش کیسے کریں گے کہ ان میں سے کون سے ہیں جو میز پر آنا چاہتے ہیں اور کون سے ہیں جو مذاکرات کرنا ہی نہیں چاہتے؟ ٹھیک ہے، چودھری نثار صاحب نے بریفنگ میں ہمیں کہا، مجھے بھی کہا کہ ان میں سے اکثر 70-80% لوگ ایسے ہیں جو پاکستان کے خلاف نہیں ہیں اور میز پر بیٹھنا چاہتے ہیں۔ مجھے کہا انہوں نے میز پر بیٹھنا چاہتے ہیں۔ اچھا، اب جب تک آپ اس پروسیس کو شروع نہیں کریں گے، آپ ریکنسائلبلز اور ارریکنسائلبلز میں ڈسٹنگوش نہیں کر پائیں گے۔ پھر آپ کو پتا چلے گا کون ہے جو کہ مذاکرات کے عمل میں آنا چاہتا ہے اور کون ہے جو بالکل انکاری ہے، اور پھر اس کے لیے ہمیں حکمت عملی اپنانا پڑے گی۔ سری لنکا کی مثال قریشی صاحب ہمارے سامنے ہے، جس میں کہ
بہت دفعہ ایک کاؤنٹر انسرجنسی کی واحد مثال جس کا بڑا کلوز ریلیشن شپ بنتا ہے, بہت دفعہ وہاں ڈائیلاگ ہوئے, لیکن الٹیمیٹ سولوشن کیا؟ چلیے اب فرض کیجئے حکومت پہلے تو ایڈمٹ کرے نا کہ انہوں نے ڈائیلاگ کا سنجیدہ اٹیمپٹ کیا اور وہ ناکام ہوئے, اور اس کی وجوہات یہ ہیں. ٹھیک, ابھی تک تو ہمیں وہ بھی نہیں پتا چلا, ابھی تک تو ہمیں اس پر بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا. اور اگر ان کی ناکامی کا وہ اعتراف کر کے وہ کوئی اور حکمت عملی اپنانا چاہتے ہیں تو پھر آئیں نا, اس کا اظہار کریں کہ ڈائیلاگ ہم نے کوشش کی, وہ کارآمد ثابت نہیں ہوئی, ہم نے اپنا اب زاویہ بدلا ہے, اب ہماری سمت یہ ہے. وہ سمت کیا ہے, اس پر کون اس کا ساتھ دیتا ہے, کون نہیں دیتا. دانیال صاحب, نہ آپ اعتراف کرتے ہیں کہ کوئی پروگرس نہیں ہو رہا, نہ آپ سمت کا بتا رہے ہیں. میں عرض کرتا ہوں جی, تھوڑا سا کانٹیکسٹ ضروری ہے یہاں پر. ہر ایک چاہتا ہے کہ چھٹ منگنی اور پھٹ ویا ہو, ایسے نہیں ہوتا ہے. میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں, سری لنکا کی نہیں, اسی افغانستان کی. اس میں آج سے 3-4 برس پہلے 52 کنٹریز ہیں جن کی تمام انٹیلیجنس ایجنسیاں, سیٹلائٹ, جدید آلے, جو یو نیم اٹ, جو بہترین طاقتور ملک ہیں ساری دنیا کے جو آئی ایس ایف کے حصہ ہیں. انہوں نے کوئٹہ سے ایک دکاندار پکڑ لیا یہ سمجھ کے کہ وہ خاص کمانڈر ہے ملا عمر صاحب کا, اور اس کے ساتھ ڈائیلاگ شروع کر دیا. اس کو بہت سارے پیسے بھی تھما دیے, اس کو راتوں کو جا کے سیکرٹ جہازوں پہ جا کے کوئٹہ میں اس کے ساتھ ملاقاتیں بھی کی. آئے جا کے کیا ہوا کہ ایک جو واقف تھا ان کا, اصل اس بندے کا جو یہ بھیس بدلا ہوا نہیں تھا, انہوں نے کہا جی یہ تو وہ آدمی نہیں ہے. تو انہوں نے کوئی تقریباً 1 سال سے اس کے ساتھ مذاکرات جاری تھے, تو وہ کریش ہو گیا. اب کیا ہوتا ہے کہ اس کے 2-3 سال بعد آپ جا کے قطر میں دفتر کھولتے ہیں, اور آپ بھی تو ایسے لوگوں سے بات چیت نہیں کر رہے. نہیں, میری بات سنو نا, اب آپ نے سوال پوچھا, اب جواب تو لینا. اس کے 2-3 سال بعد 52 ممالک جس میں امریکہ شامل ہے, مطلب جرمنی, تو اس میں نہیں, آئی ایس ایف کی بات کر رہا ہوں میں. تو اس میں کیا ہوا جی کہ انہوں نے جا کے قطر میں ایک تختی اور ایک ڈنڈے کی وجہ, جھنڈا لگا ہی نہیں تھا جھنڈا ان کا, تو انہوں نے کہا جی یہ بھی مذاکرہ. اب ملا برادر کو یہاں سے رہا کروا کے تو اب دوبارہ سال در سال, ملک در ملک انٹیلیجنس ہے. تو پاکستان کے پاس کوئی خدا رہا کوئی جادو کی چھڑی ہے کہ انہوں نے چھٹ منگنی ہے, پھٹ ویا کر دینا. یہ بڑا پیچیدہ معاملہ ہے. خدا رہا آپ اس کو اتنا معمولی ڈسکس کر رہے ہیں. نہیں, آپ کے ناظرین کے ساتھ یہ بڑی زیادتی ہے, لیکن 400 پاکستانی آپ کے ناظرین کے ساتھ یہ بڑی زیادتی ہے کہ کس طرح آپ اس کو ایک ایسے کریں کہ جی پاکستان سے کیا فیصلہ نہیں ہوا جی نون لیگ سے. جب فیصلہ کرنے کا وقت تھا کراچی میں آپریشن نہیں ہوا, رینجر ان کے حوالے نہیں کی گئے, آپ کی ساری انٹیلیجنس ایجنسیز کی کوآرڈینیشن اور انٹیلیجنس شیئرنگ کا نظام نہیں قائم کیا گیا, آپ کو پیسے نہیں دے گئے. سندھ گورنمنٹ کو حالانکہ مخالف ہے, حریف ہے ہمارے, ان کو آگے نہیں کپتان بنایا گیا اور کہا کہ بھلے آپ ہی کس لیے سے ہو, یہ بہتر کریں. کون سا فیصلہ نہیں لیا, اس کو اسٹرانگ آرم پالیسی. نون لیگ میں فیصلہ کی قوت نہیں ہے. خدا رہا ایسے نہ کرے. آپ کو میں اور مثالیں دیتا ہوں, بلوچستان کی مثال لیں. نون لیگ میں فیصلے کی قوت نہیں ہے, بلوچستان کی حکومت اپنی پارٹی کو نظر انداز کر کے جو ہے ایک نیشنل پارٹی کی حکومت وہاں بنوائی ہے, اور اس میں پیش رفت ہو رہی ہے. یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ تو کہہ رہے ہیں فیصلے اتنے کر رہے ہیں, کون سا فیصلہ نہیں ہوا, یہ کے پی کے کا خود فیصلہ نہیں ہوا. جو اے پی سی جو جس میں عمران خان صاحب کو حکومت ملی ہے, اگر پرانے داؤ پیچ لگانے ہوتے تو کیا یہ حکومت کر سکتے تھے وہاں پر؟ میں آپ کو کون سی بات بتاؤں. یہ جو اے پی سی بلانے کا فیصلہ ہوا, یہ کوئی چھوٹا فیصلہ نہیں, موضوع سے نہیں ہٹ رہے جی. آپ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ جو ہے بے رہا ہے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی, وہ کسی کو کچھ بتا نہیں. یہ سب کا سب جھوٹ اور فریب. آپ یہ جو میں نے پوری باتیں گنوائی ہیں اس میں سے ایک کوئی جھوٹ ہے, اس کو کمال کر رہے ہیں آپ. اس کو میں حالات کا کوئی اندازہ لگانے کی کوشش کریں. میں دانیال کی بات کی تائید کر دیتا ہوں, ہونی چاہیے. سن لو کہ انہوں نے بڑی سنجیدہ کوشش کی ہے, کر رہے ہیں یار. سن تو لو نا, آپ نے کی ہے. میں آپ کی نیت پہ شک بھی نہیں کرتا. میں کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو پیش رفت دکھائی نہیں دے رہی. لوگ اس وقت پیش رفت نہیں دکھائی دے رہی اور مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. دوسری طرف 2014 جو کہ کرٹیکل ایئر ہے, جس میں کہ انخلا ہونا ہے, آئی ایس ایف کی, نیٹو کی فورسز نے وہاں سے انخلا کرنا ہے, اور ان کے انخلا کے بعد جو کہ افغانستان کی اندر کی صورتحال ہے اس کے بارے میں آج کوئی پیشن گوئی کر نہیں سکتا. وہاں نئے انتخابات ہونے ہیں, سول وار کی پیشن گوئی نا, اپریل میں انتخابات ہونے ہیں. انتخابات کے بعد کیسی حکومت بنتی ہے اور اس میں کون شامل ہوتا ہے نہیں ہوتا, کچھ معلوم نہیں. ایک انسرٹنٹی ہے. اس انسرٹنٹی کا فال آؤٹ پاکستان پر آ سکتا ہے, اور خاص طور پر کے پی کے پر آئے گا, کیونکہ وہ سب سے بارڈرنگ آپ کا صوبہ ہے.
اسی لیے دانیال صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی انہوں نے اسٹرانگ آرم ٹیکٹکس نہیں استعمال کی، آپ کو حکومت بنا دی. لیکن قریشی صاحب نے جو بات کی ہے ناظرین، حکومت بنانا، مجھے قریشی صاحب چھوٹی سی ایک بریک لینی ہے. بریک کے فوراً بعد حکومت بنانا نہ بنانا اور چیز ہے. میں آ رہا ہوں. مذاکرات قریشی صاحب نے بات کی پرسپشن کی کہ بہت سارے اقدامات کیے، تائید بھی ہے، لیکن عوام کو کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا. عوام کو کچھ ہوتا ہے اس معاملے میں کیوں نہیں نظر آ رہا، اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے دانیال عزیز صاحب نے کافی سارے اقدامات گنوائے کہ حکومت نے امن مذاکرات کے لیے دہشت گردی کے خلاف اتنے سارے اقدامات کیے، لیکن شاہ محمود قریشی صاحب کا بہت امپورٹنٹ پوائنٹ تھا، لوگوں کو کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا عملی طور پہ. وسیم اختر صاحب، آپ ایگری کریں گے شاہ محمود قریشی صاحب کی بات سے یا دانیال عزیز صاحب کی بات سے کہ بہت کچھ ہو رہا ہے لیکن شاید جیسے شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے ہیں ہمیں ہی نظر نہیں آ رہا؟ نہیں، انہوں نے تو تائید کی ہے. دیکھیں، اگر ذمہ داری صوبے پہ ڈالی جاتی ہے اور جیسے کہ ذکر کیا گیا کہ پی کے اور بلوچستان کا، وہاں اگر کچھ نہیں ہو رہا، وہاں کی حکومت اگر کچھ نہیں کر رہی، سیریس نہیں نظر آتی، تو ذمہ داری پھر بھی فیڈرل گورنمنٹ پہ ہی بنتی ہے، عسکری قوتوں پہ بنتی ہے. واقعی میں ایسا نظر نہیں آ رہا کہ اصل جو دہشت گردی ہو رہی ہے پورے ملک میں طالبان کے حوالے سے، کالعدم تنظیموں کے حوالے سے، ان پہ جو کریک ڈاؤن ہونا چاہیے وہ نظر بالکل نہیں آ رہا. اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہر دوسرے دن پورے ملک میں کہیں نہ کہیں بم بلاسٹ ہو رہا ہے، عوام کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، اور پھر وہ دہشت گرد یا وہ کالعدم تنظیمیں بلاسٹ کرنے کے بعد ایکسپٹ کرتی ہیں کہ ہاں یہ ہم نے کارنامہ کیا ہے، یہ جو فوجیوں کی گردنیں کاٹی ہیں یہ ہم نے کاٹی ہیں. تو اگر اس کے باوجود بھی حکومت خاموش ہو اور عسکری قوتیں خاموش ہوں، تو خدا نہ خواستہ اگر کسی دشمن ملک سے کوئی حملہ ہو جاتا ہے تو کیا پھر ہم مولانا سمیع الحق کو یا عمران خان صاحب کو یا منور حسن صاحب کو بھیجیں گے نیگوسیشن کے لیے یا کوئی ڈیسیشن لیں گے اپنے پہ؟ تو اور وہ بھی دشمنی ہے، وہ باہر سے آئے ہوئے. انٹرسٹنگ، ویری انٹرسٹنگ کوشچن. میں آپ کو مار رہے ہیں. کائرہ صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا. کائرہ صاحب، میں آپ کے سامنے بھی یہی سوال رکھوں گا. الیکشنز میں ایم کیو ایم ہو گئے، آپ کی پارٹی ہوگی کراچی میں، باقی ملک میں آپ نے بھی سفر کیا. وہ دو سیاسی جماعتیں ان پاور ہیں جو کہ مذاکرات کی حامی بھی تھیں، الیکشن مینیفیسٹو میں بھی ان کے یہ چیزیں، اور الیکشن کیمپین میں انہوں نے سفر بھی نہیں کیا تھا. اب جب یہ ایکشن نہیں ہو رہا ہے اس پہ، اے پی سی کے بعد سے بھی 130 دن گزر چکے ہیں، 97 چھوٹے بڑے دہشت گردی کے واقعات ہو چکے ہیں جس میں تقریباً 400 پاکستانی شہری شہید ہو چکے ہیں اے پی سی کے بعد سے. یہ خون کس کا سر ہے؟ ارشد صاحب، اے پی سی ہوئی، اے پی سی سے پہلے جب گورنمنٹ بنی، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ الیکشن میں گئے تھے، الیکشن میں ہمارا مینیفیسٹو، ان کی جماعتوں کا مینیفیسٹو سامنے، قوم کے سامنے تھے. ووٹ پڑے نہیں پڑے، کیسے ہوئے، اس پہ پاکستان کی ساری سیاسی جماعتوں کا اتفاق ہے کہ الیکشن فیئر نہیں ہوئی. ایون مسلم لیگ نواز کا بھی یہی نقطہ نظر ہے کہ الیکشن فیئر نہیں ہوئی. لیکن چلے، گورنمنٹ بنی تو پہلے دن سے گورنمنٹ مینڈیٹڈ ہوتی ہے فیصلے کرنے کے لیے، اس کے پاس اختیار ہے، اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر لیجسلیشن میں جانا ہے، یہ ایڈمنسٹریٹو فیصلہ تھا. اگر لیجسلیشن ضرورت ہے تو آپ پارلیمنٹ میں آ جائیے. اگر آپ کو پارلیمنٹ کے انڈورسمنٹ کی ضرورت ہے تو پارلیمنٹ میں آ کے ڈیبیٹ کر لیجئے. اور اگر آپ کو باقی جماعتوں سے مشاورت کرنی ہے تو پھر بھی پارلیمنٹ کا فلور ہے. اچھا، آپ نے کہا جی آؤٹ آف پارلیمنٹ بھی کچھ جماعتیں ان کو بھی اس اعتماد میں لینے، تو بسم اللہ، کس نے اعتراض کیا؟ آپ نے اے پی سی کر لی. اب اے پی سی کے بعد آپ کے پاس پہلے کلیئر مائنڈ ہونا چاہیے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. دہشت گردی کے 2-3 پہلو ہیں. ایک طالبان ہے، ایک پاکستان کے اندر جو پرسکرائبڈ آرگنائزیشنز ہیں، اور تیسرا اس سے ان دونوں سے بڑا جو ایشو ہے وہ ہے ایک مائنڈ سیٹ کا. ایک 3 دہائیوں پہ مشتمل ہم جو چیزیں پڑھاتے رہے ہیں، مذہبیت جو ہم نے اس قوم کی نسوں میں ٹھوس دی ہے، اور جس میں امریکن بھی ذمہ دار ہیں، برطانوی بھی ذمہ دار ہیں، ہم بھی ذمہ دار ہیں. وہ جو جب تک ہم اس کو فائٹ نہیں کرتے یہ لڑائی ختم نہیں ہونے والی. لیکن اس کے لیے نہ حکومت کا کوئی نقطہ نظر ہمارے سامنے آیا کہ گورنمنٹ کیا ڈائریکشن لے کے چلنا چاہتی ہے، نہ ہمیں پاکستان کے اندر جو پروسکرائبڈ آرگنائزیشنز ہیں ان کے خلاف کوئی ایکشن نظر آتا ہے. بلکہ میں تو کہوں گا، مجھے بڑی معذرت کے ساتھ تھوڑا سا موقع رستہ عرض یہ ہے، ہماری حکومت کے اوپر 500 اعتراض آپ بھی کرتے ہیں، مسلم لیگ بھی کرتی ہے، آپ کا حق ہے. ایک اعتراض یہ تھا کہ جی انہوں نے کیونکہ 5 سال انہوں نے سزائے موت نہیں دی کسی کو، پیپلز پارٹی والوں نے،
اس لیے جناب ملک کے اندر بڑی لا اینڈ آرڈر خراب ہو گیا، لوگوں کو سزا نہیں دے رہے. ہم آپ کے سزا دیں گے. آپ کو یاد ہوگا پھر اس ملک کے اندر جو ڈیتھ پینلٹیز ہو چکی ہیں ان کے لیے بلیک وارنٹ بھی ایشو ہوئے تھے. پھر کیا ہوا؟ تھریٹننگ لیٹر آیا تھا طالبان کی طرف سے حکومت کو، پرائم منسٹر کو. طالبان کی طرف سے نہیں، پروسکرائبڈ آرگنائزیشنز کی طرف سے. یور گورنمنٹ یار پاکستان کے اندر ایک تھریٹننگ لیٹر پہ لمبی پڑ جاتی ہے. اس گورنمنٹ نے جا کے طالبان سے لڑنا ہے، اس نے مائنڈ سیٹ کے خلاف لڑنا ہے. میں نہیں سمجھتا جی ایسی بات ہے. کلیئرلی اس میں ایک بہت سارا انٹرنیشنل پہلو بھی ہے جو ڈیتھ پینلٹی کے حوالے سے بہت سارے ادارے بھی اس کے اوپر گوشہ ہیں اور وہ ویسٹرن کنٹری سے تعلق رکھتے ہیں. قائرہ صاحب کو یقیناً ان کا بھی پتا ہوگا کہ انہوں نے کیوں اس کو سسپینڈڈ رکھا 5 سال. ان کی تو پارٹی کی لائن یہ تھی نا، کلیئر پالیسی لائن تھی. ہمارا پالیسی یہ تھی، ہمارے پاس ووٹ نہیں تھے ورنہ ہم لیجسلیٹ، ہماری پالیسی غلط تھی، صحیح تھی ہماری پالیسی. میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے یہاں پر علی دیان صاحب جو ہیں ایک ہیڈ بھی ہیں اس کے کولیشن کے، پورے یورپ میں اس کے تنظیمیں اور ادارے ہیں. شاہ محمود صاحب جب منسٹر تھے ان کو بھی یقیناً ان چیزوں کا معلوم ہوگا. سو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہنا کہ جی ایک خط سے گورنمنٹ لیٹ کی کوئی لیٹی لوٹی نہیں ہے. اگر ایسا ہی ہوتا تو آپ مجھے بتائیں کراچی آپریشن کیسے ہو رہا ہے؟ پھر وہاں رینجرز ہیں نا، فیڈرل گورنمنٹ نے رینجر بھیجے ہیں نا. تو پھر پہلے وہاں موجود تھے. ایک منٹ تو وہاں کیوں نہیں لیٹے؟ پھر یہ آپریشن پہلے چل رہا تھا؟ نہیں چل رہا تھا جی. جب سارے مرڈرز پیپل پارٹی کے دور میں ہو رہے تھے، میں خود آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کروایا. میں یہ گتی سلجھا دیتا ہوں. دیکھیے جہاں تک تو ڈیتھ پینلٹی کا تعلق ہے، آپ کا جی ایس پی پلس آپ کو ملا، ابھی ملا، یورپ نے دیا. اس میں بہت سے کووننٹس ان نے ہم سے سائن کروائے. اس میں ایک شرط تھی کہ ڈیتھ پینلٹی آپ نہیں لاگو کریں گے. یہ ایک شرط تھی، ہمیں اس کا اعتراف کرنا ہوگا. اور ایک یہ وجہ بنی کہ یورپ کے ساتھ اگر ہم نے پیش رفت کرنی ہے مارکیٹ ایکسیس کے لیے، پرسپشن کریٹ ہوئی ان تھریٹس کے بعد، وہ اس کی اپنا پہلو ہو سکتا ہے. میں اس کو اگنور نہیں کر رہا. جے شاہ محمود صاحب چھوٹا سا جملہ، ایک عرض یہ ہے کہ اگر ایسا ہی تھا تو گورنمنٹ پہلے سوئی ہوئی تھی، ان کو نہیں پتا تھا کیونکہ باقاعدہ نکلے بلیک وارنٹ. وسیم اختر صاحب کراچی آپریشن کی بھی بات ہوئی، بالکل وہ ساری چیزیں ہوئی، فیکٹ ہے. لیکن یہ انٹرنیشنل ڈائنامکس بھی ہیں، اس پہ ہم آتے ہیں اگلے سیگمنٹ میں آتے ہیں. وسیم اختر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ ہاں، میں شیئر کرنا چاہوں گا. کراچی کی آپریشن کی بات ہوئی، دانیال بھائی سے شیئر کروں گا. دانیال بھائی، میرے خیال میں آپ مجھے بھی جانتے ہو، میں آپ کو بھی جانتا ہوں. میں ایز اے پولیٹیکل ورکر، ایز اے کلیگ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں جس طرح سے کراچی میں آپریشن ہونا چاہیے ان کالعدم تنظیموں کے خلاف، طالبان دہشت گردوں کے خلاف، ویسے نہیں ہو رہا. سیاسی ٹرن دیا جا رہا ہے اس پہ. جو اصل علاقے ہیں جہاں طالبان دہشت گرد اور کالعدم تنظیموں والے بیٹھے ہیں وہاں ریڈز نہیں ہو رہے ہیں. اور اس پہ سونے پہ سہاگا جو شخص ان کے خلاف جنگ لڑ رہا تھا طالبان دہشت گردوں اور کالعدم تنظیموں کے خلاف، اس کو 2 دن پہلے مار دیا گیا، اس کو شہید کر دیا گیا، چودھری اسلم جس کا نام ہے. تو ایسا نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے آپ لوگوں میں کہ طالبان اور کالعدم تنظیموں کے خلاف کراچی میں آپریشن ہو رہا ہے. بالکل نہیں ہو رہا ہے یار. اسلام آباد سے لوگ اٹھائے جا رہے ہیں، یہاں بھتے لیے جا رہے ہیں. پتا ہے انتظامیہ کو، پتا ہے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو، سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ میسنجر بھیج رہے ہیں، آپ کی پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے، موضوع سے بھٹک رہے ہیں ہم. یہ موضوع کا میرے خیال سے حصہ ہے. ناظرین، اس پہ ایک انٹرنیشنل ڈائمینشن کی بھی بات ہوئی، گو کہ ڈیتھ پینلٹی کے حوالے سے ہوئی، لیکن پاکستان میں جو دہشت گردی ہے اس میں انٹرنیشنل عوامل کیا شامل ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم اکثر بات تو کرتے رہتے ہیں اور قمر زمان قائرہ صاحب نے بھی کہا کہ پاکستان میں بھی ایسی بہت سی تنظیمیں، پروسکرائبڈ آرگنائزیشن ہیں جن پہ ایکشن نہیں ہوا، لیکن اس کی ایک بین الاقوامی ڈائمنشن بھی ہے. اور ہمارے وزیر داخلہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، آئیے سنیں. میں نے میرے سامنے بلیک اینڈ وائٹ میں بین الاقوامی انٹیلیجنس طاقتوں کی انوالومنٹ. جی، یہ چودھری نثار صاحب فرما رہے تھے کہ میں نے خود بلیک اینڈ وائٹ میں یہ ایویڈنس دیکھا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز مختلف ممالک کی، ان کی انوالومنٹ بھی ہے اس میں. شامل قریشی صاحب، آپ بھی بہت قریب سے ان چیزوں کو دیکھتے رہے ہیں ایٹ دا پالیسی لیول. یہ بین الاقوامی انٹیلیجنس ایجنسیز کا پاکستان کے ٹرائبل ایریاز، ملیٹنسی، طالبان، ان سے کیا تعلق ہے اور کس طرح سپورٹ کر رہے ہیں؟
بھیا ان کا بڑا گہرا تعلق ہے, ان کا اس ریجن میں بڑا گہرا انٹرسٹ ہے, ان کے اپنے آبجیکٹیوز ہیں, ان کے اپنے ایجنڈاز ہیں اور ان کو وہ پرسو کر رہے ہیں. اب دیکھیے نا, جیسے کہ چودھری نثار کہہ رہے تھے, درست کہہ رہے ہیں, انٹرنیشنل انوالومنٹ. دیکھیے ہم جب دہشت گردی ہوتی ہے فوراً آتا جی طالبان, ایک ایلیمنٹ وہ ہے اور وہ ہو سکتا ہے کر رہا ہو, لیکن یہ جو فنڈنگ ہو رہی ہے, ٹیرر فنڈنگ ہو رہی ہے, وہ کہاں سے ہو رہی ہے؟ ایک اسٹیٹ میں سن لیجیے گیٹنگ فورن فنڈنگ, سو شوڈ وی بی ٹاکنگ ٹو دیم. دیکھیے میں کہہ رہا ہوں فورن فنڈنگ ہو رہی ہے, بہت سے اس میں فیکٹرز ہیں, ویپنز پرووائڈ کیے جا رہے ہیں دہشت گردوں کو, کہیں سے تو آ رہے ہیں نا, خود تو نہیں بنا رہے, وہ ویپنز ان کو مل رہی ہیں, فنڈنگ ان کی ہو رہی ہے. اب اگر ہم نے ٹیررزم کو چیک کرنا ہے تو دو امپورٹنٹ ایریاز ہیں نا, کہ ہم فنڈنگ کو روکیں, ہم ویپن سپلائی کو روکیں, تو کسی حد تک اس پہ رکاوٹ آئے گی. اب ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی سب طالبان نے کیا. فار ایگزامپل کل پشاور میں دھماکہ ہوا تبلیغی جماعت کی مسجد میں, انہوں نے ڈینائی کیا ہے کہ جی ہم نے یہ نہیں کیا. اب حکومت کا کام ہے نا کہ بتائے, قریدے کہ وہ ڈینائی کر رہے ہیں, یا تو پروف کریں کہ انہوں نے کیا ہے, اور اگر انہوں نے نہیں کیا تو پھر کس نے کیا ہے. ٹھیک ہے, اب این ڈی ایس ہے, را ہے, سی آئی اے ہے, بہت سی پراکسی وارز ہیں اس ریجن میں, انٹرسٹ ہیں لوگوں کے, بہت سے عوامل ہیں جو ہمارے دہشت گردی کے اس چیلنج کو کمپلیکیٹ کر رہی ہیں. آسان مسئلہ نہیں ہے, انٹرنیشنل فیکٹرز ہیں اور نیشنل فیکٹرز بھی ہیں. اب کچھ طالبان ہیں جن کا آبجیکٹو افغانستان ہے. اس بارے میں تو بریفنگ نہیں دی گئی. دیکھیے اے پی سی میں, دیکھیے بتاؤں, اے پی سی میں زیادہ ڈیٹیلز میں آپ جا نہیں سکتے, اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے, سب نے تقریر کرنی ہوتی ہے, ایک جوائنٹ کمیونیکے آپ نے حاصل کرنا ہوتا ہے, تو وہ 60% چانسز وزیرستان میں آپریشن ہوگا وہ فیلئر ہوگا. یہ تو خان صاحب نے آپ کے پاس دو فورمز ہیں. ایک فورم ہے آپ کے پاس پارلیمنٹ کا, جیسے کہ کیرا صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس پارلیمنٹ موجود ہے. ہاں, اس فورم کو استعمال کیا جا سکتا ہے. آئیے ہم ایک سنجیدہ بحث پارلیمنٹ میں کرتے ہیں آن نیگوشیشنز ٹیررزم. آئیے, اگر وہ نہیں ہے, آپ کہہ رہے ہیں اے پی سی بھی بہتر ہے, کائرہ صاحب کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں دونوں کی ضرورت ہے. میں کہتا ہوں دونوں کی ضرورت ہے, بہتر ہے, اور یہ انٹرنیشنل ڈائمینشن میں دونوں کی ضرورت ہے کہ ایسے لوگ جن کو وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ باہر سے فنڈنگ مل رہی ہے. میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت, جو پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے, جتنی ایکٹیویٹی ان پچھلے 6 ماہ میں ہوئی ہے فارن پالیسی فرنٹ پہ, میرے خیال میں آپ باقی ساری حکومتیں نکال کے دیکھ لیں, پوری 5 سالوں میں نہیں کی ہوگی انہوں نے. میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں. جو سعودی عربیہ گئے, جو نیو یارک گئے, جو لندن گئے, جو انڈیا میں وفد بھیجے گئے, جو افغانستان گئے, جو سعودی عربیہ گئے, جو چائنا گئے, نہیں جی وہ دیکھیں, آپ اس کو ٹریولائز کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے. جو آپ نے سوال پوچھا اس کا جواب لے لیں. بالکل یہ آپ کا کیا خیال ہے, وہاں پر صرف منڈیوں کی تو بات نہیں ہو رہی تھی, وہاں پر نیچرلی سیکورٹی کی بات ہو رہی تھی, اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو جس کی طرف شاہ صاحب نے اشارہ کیا ہے. بالکل وہ ہے, اور جو چودھری نثار صاحب کا آپ نے بیان دکھایا تو حکومت سوئی بھی نہیں ہے. یہ ان اقدامات کے علاوہ جو میں نے پہلے آپ کو گنوایا. لیکن میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں, جو جہاں تک پارلیمنٹ کا تعلق ہے, کمیٹی سسٹم کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے. یہ اصل میں جیسے کائرہ صاحب نے کہا, شاہ صاحب نے کہا کہ ایک ہجوم میں یہ باتیں نہیں ہو سکتی, خود ہی انہوں نے اے پی سی کی بات کر دی. تو ایکچولی دنیا میں جو پارلیمنٹ کی کمیٹی ہے, اگر وہ طاقتور ہو, وہ فلیکس کرے. آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ یقیناً جو پشاور میں بلاسٹ ہوا ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, اور وہ کے پی کے کی صوبائی حکومت کے زیر نگرانی وہ تحقیقات ہوتی ہیں, وہ ضرور کریں اور بتائیں. کے پی کے میں پولیس تو آپ کے پاس ہے. دیکھیے پولیس کو اپنی تحقیق کرنی چاہیے, اس پہ کوئی شک نہیں ہے, لیکن جو آپ پکڑیں, اریسٹ کریں, پروسیکیوٹ کریں. عرض ہے جو آپ کی سیکورٹی ایجنسیز ہیں نا, ان کا بھائی کوئی ایک رول ہے. وہ تو فیڈرل گورنمٹ کہہ رہی ہے کہ ہم سپورٹ کرتے ہیں. کائرہ صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں, میں صرف وسیم اختر صاحب سے میں نے پروونشل گورنمنٹ کا ایک فیسیلیٹیٹنگ رول ہو سکتا ہے. پروونشل گورنمنٹ کا دہشت گردی کے ایشوز میں بڑا لمیٹڈ رول ہے. یہاں پہ ایکسٹرنل فورسز ہے, آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز آپ کے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہیں, پروونشل گورنمنٹس کی کیپیسٹی نہیں ہے. لا اینڈ آرڈر نارمل, یہ ٹیررزم ہے, یہ لا اینڈ آرڈر نہیں ہے صرف. یہ جس میں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ نارمل لا اینڈ آرڈر نہیں ہے, ہاتھ ہے, اس کو ایز اے کرائم نہیں ٹریٹ کر سکتے. 780 ہے جو اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کی دفعہ 7 کے تحت صوبائی حکومت بندے پکڑ کے آپ خود فرما رہے ہیں انٹرنیشنل فیکٹرز ہیں, آپ خود فرما رہے ہیں کمپلیکیشنز بہت ہیں. صاحب ایک کو سن ٹھہریے. عرض یہ ہے کہ کسی بندے کے ایکٹ کو ایکٹ آف ٹیرر ڈکلیئر کرنا پاکستان کے حوالے سے, ایک بندہ اگر کلاشنکوف سے فائر کر کے کسی کو مار دیتا ہے تو وہ بھی دہشت گردی ہے, لیکن
وہ دہشت گردی جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ ATA کے کیس میں تو لگ جائے گا اس پہ، لیکن دہشت گردی جہاں پہ طالبان کا ایشو ہے، جہاں پہ اسٹیٹ آپ کی لڑ رہی ہے، کیا ہر پروونس کے اندر ہر لڑائی کے اندر فوج بیٹھی ہے؟ کیا وہاں پہ ISI کام کر رہی ہے؟ ایون فوج لگاتی ہے، اس کو وسیم اختر صاحب لا اینڈ آرڈر پروونشل سبجیکٹ ہے، اور اس کو اگر ہم دہشت گردی کے جتنے واقعات ہیں اسے نارمل کرمنل پروسیجر میں ڈالا جائے، جیسے کہ کراچی میں آپریشن بھی چل رہا ہے، کیا اس سے حالات بہتر نہیں ہو سکتے؟ اس سے پہلے ایک وسیم پوچھ کے میں عرض کر دوں، دہشت گردوں کی آماج گاہیں کہاں ہیں؟ کہا جا رہا ہے کچھ سیف ہیونز ہیں جو ہمارے فاٹا میں ہیں، اور کچھ سیف ہیونز ہیں جو اکراس دا بارڈر ہیں جو کہ افغانستان میں ہیں، وہاں سے بھی لوگ آتے ہیں، در اندازی کرتے ہیں۔ ان دونوں پر کس صوبائی حکومت کا کنٹرول ہے؟ دونوں لا حاصل ہے، یہ کوئی جواب ہی نہیں ہے، اس پر یہ سوال ہے نا یہ جواب۔ دیکھیے جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ ذمہ داری لے رہی ہے بذریعہ قانون۔ آپ دیکھیں جو سائبر سیکیورٹی ہے، جو منی لانڈرنگ ہے، جو آپ کا شوٹ آفٹر ونس وارننگ کے جو ایکٹس ہیں سارے، یہ سب فیڈرل گورنمنٹ نے بنائے ہیں، لیکن جو 780 ہے کسی صوبائی حکومت نے لکھا ہے کہ آپ اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ جو ہے اس میں تبدیلی لائن نہیں لکھا، تو یہ منہ ہلانے سے تو نہیں بات ثابت ہو جاتی نا۔ آپ فیکٹس آن ریکارڈ دیکھیں کیا ہے، تو فیڈرل گورنمنٹ اس میں بھی حرکت کر رہی ہے، صوبائی حکومتوں کی فوج نے آپریشن کیا سوات میں، فوج نے آپریشن کیا جب تک صوبائی حکومت نہیں بلاتی فوج کوئی آپریشن نہیں کر سکتا۔ آپ بات سن بھی تو لیں، میں بھی عرض کر رہا ہوں، عرض سن، آپ کسی اور کا بھی بول رہے تھے نا۔ عرض یہ ہے کہ فوج نے آپریشن کیا، بندے پکڑے گئے، ان بندوں کو ٹرائل کرنے تھے، وہ پروونشل گورنمنٹ کے حوالے نہیں کیے گئے، وہ فیڈرل گورنمنٹ نے فیڈرل لا بنایا تھا اور آپ نے باقاعدہ وہاں پہ کورٹس ان کو دی تھی۔ یہ کیپیسٹی پروونشل گورنمنٹ کی بالکل سراسر فیکچولی غلط بات ہے، کیونکہ یہ جو ملاکنڈ ڈویژن ہے یہ آرٹیکل 276 میں کروں، میں بتاؤں، اگر میں غلط کر رہا ہوں سیز فائر۔ دیکھیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پروونشل گورنمنٹ کی کیپیسٹی سے بیونڈ ہے، کیوں؟ KPK میں تو PTI کی گورنمنٹ کو 6 مہینے ہوئے نا، 7 مہینے ہوں گے، یہ لڑائی چل رہی ہے 10 سال سے۔ 10 سال میں آپ KPK میں یا کسی صوبے میں ایک افیکٹو کاؤنٹر ٹیررزم پولیس فورس تیار نہیں کر سکے، اور اس کے ساتھ اور بھی آپ کے 2 پرزن بریک اپ ہوئے، آپ کے پاس ایسا ایشو ہے۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، یہ ایک ایسی بحث ہے جو کہ اتنی جلدی ختم نہیں ہو سکتی، اتنے لمیٹڈ ٹائم میں بہت سارے ایشوز اس سے ریلیٹڈ ہیں، لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ کچھ بنیادی سوالات جو عمران خان صاحب نے بھی آج اٹھائے ان کا جواب حاصل کریں۔ آئندہ کے کل تک کے لیے ناظرین مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔